تین طرح سے بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتی ہے۔ جب کوئی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت اور الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت نازل فرماتا ہے۔ بیوی وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم اور زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک کپ چائے بنا کر دینے پر بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس کے لیے نہیں کہ ان کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنی بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ میرے بعد میرے بچے بیوی کسی کے محتاج نہ ہو۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن ان کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں نے مل کر ہی کرنا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ ضروریات ہوتی ہے۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا تلخ زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ آپ بحیثیت بیوی مختلف طریقوں سے اپنے شوہر کا موڈ بہتر بنا سکتی ہے، اور ایک بیوی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ کون سی بات آپ کے شوہر کو خوش کرتی ہے اور کون سی بات ناراض، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو۔ بیوی پر شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی خدمت گزار اطاعت شعار ہو، ہر جائز معاملے میں شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہو۔ یہ ان کے نیک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھ سکتی ہے۔ نمبر 1، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہے تو اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے۔ یہ بات ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی باتیں نہ صرف ازواجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرتی ہے بلکہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا گناہ بھی ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کی بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کرے، ایسے کام کرے جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھے، اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہے۔ شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی چیز خاص اس کے لیے بنائے۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے اخلاق سے کسی کو اپنے شوہر کی برائی نہ کرنے دے۔ اگر ایسا ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرے اور اپنے شوہر کی عزت کا خاص کرے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتی ہے۔ اسی سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیں۔
اسی طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنی لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کرے۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اسی لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہے۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھری انداز میں باتیں کریں، چاہے وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو۔ اپنا رویہ نرم ہی رکھے، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہو تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کے ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہو۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیے۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملیے یا بوسہ دے۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کرے۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریے۔ اسی طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے تو ان کے گھر والوں کی عزت کرے اور اپنی بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کرے۔ شوہر کے لیے سجے سنوارے تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، اس سے محبت کا اظہار کرے۔ اسی طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دے، ایسے کام کرے جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیے۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ عورت کا جہاز شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرے اور شکر ادا کرے، اس کی کوشش کو مانیے۔ اسی طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کے بہترین متاع قرار دے دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر کا حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پر سکون زندگی عطا فرمائے، ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔